بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حامل القرآن حامل لواء الحمد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جہاں جاتے ہیں نا تو وہی دیکھتے ہو، گھسکا ہو، بورا ہو، ادھر آبا ہو، ویسا نہ ہوتا مجلس میں۔ پہلے سے آدمی کے تر بیٹھی، آدمی جیسے نہ بیٹھنا چاہیے، اور آدمی جیسے بیٹھنا ہے کہ شرافت سے بیٹھی ہے، جیسے بیٹھنے کا انداز ہے۔ اور شریعت کہتی ہے کہ مل مل کے بیٹھے۔ نماز میں الگ الگ کھڑے رہیے گا تو بیچ میں شیطان، اور ایسے یہ ہٹ ہٹ کے بیٹھے رہیے گا تو بیچ میں شیطان، تو وہ اونگھی لگبے کرے گی، من بھاری ہوئے کرے گا، من اسکتیبے کرے گا، نہ ہوگا۔ مولانا خورشید صاحب بولے تھے نا کہ پھر آبا ہو جا ہو، ادھر آبا خسکا گھسکا، ویسے بنیا پہلی سے کہے نہ خسکا، کہے سے پہلی نہ کہے کر لیے نہ مولانا۔ حدیث میں آئے ہم لا یشقا جلیسہم، اس مجلس میں بیٹھنے والا محروم ہوتا ہی نہیں، نہ سمجھے؟ اس مجلس میں بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا۔ اور ہم سب لوگ جو آئے ہیں تو گویا ہم مدرسے کے اپنے ہیں، اپنے نہ رہتے تو نہیں آتے، اور آ گئے ہیں تو ہم اس مدرسے کے اپنے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جس گاؤں میں نہ مسجد ہو اور نہ کوئی چھوٹا سا مکتب ہی ہو، اس گاؤں پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی ہے۔ تو احسان اور شکریہ کے ساتھ اس مدرسے کے بانی موانی دونوں بھائی جن کو آپ دیکھتے ہیں، روزانہ ملتے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسان فرمایا اور آپ کے گاؤں اور محلے پر رحمت کے اترنے کا ذریعہ بنایا۔ تو کم بڑی بات ہوئی؟ آج کل تو منبے نہ کرو، مسلمان ٹھیلا ہوا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا صحابہ کرام کے نزدیک، فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا بہت حرج ہوگا۔ حرج چھوٹی ہاتھ سے، بڑی ہاتھ سے نہیں ہے، چھوٹی ہاتھ سے ہے۔ آپ کاہے جو ہے تل ملاتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جب بیٹھتے تھے اور جب بات کرتے تھے تو کسی ایک آدمی کو نشانہ بنائے رہتے تھے، سمجھا؟ ابھی بیٹھے، سامنے ہی بیٹھے، مولانا بیٹھے، تو ہمارا من ادھر چلا گیا۔ تو کوئی بات ہوگی ہم کو تو انہی سے نہ کہیں گے کہ سب آدمی سے کہیں گے؟ اللہ ایک ہے تو ویسے نہ کہی، اللہ تعالیٰ کوئی کے ذریعے دیتا ہے۔ تو جب یہ مدرسہ مولانا خورشید صاحب دونوں بھائی کے ذریعے سے اس بلحہ میں آیا ہے تو رحمت لوٹنے کے لیے، رحمت حاصل کرنے کے لیے اور دعا کرانے کے لیے اس گاؤں میں اللہ تعالیٰ نے انہی دونوں بھائی کو رکھا ہے۔ یہ جو آپ کا ٹولہ محلہ، وہ محلہ الگ ہے، وہ محلہ الگ ہے، وہ محلہ الگ ہے، سمجھا کہ نہیں؟ شروع میں جب ہم نوجوان تھے نا تو بہت بزرگی دکھلاتے تھے نا، اور وہ بزرگی میں سے ایک بزرگی یہ تھی کہ ہم جو جاتے تھے نا میلاد میں تو ہم پوچھتے تھے اپنے گاؤں کے میاں جی مکتب میں جو پڑھاتے ہیں ان کو دعوت دیا؟ تو نو دیا۔ بڑے اچھا، بہت اچھا کیا۔ امام صاحب کو دعوت دیا ہے؟ نہ دیا۔ ہم کہا کہ ہم کو کاہلا بلایا، ہم جاتے ہیں۔ تو مولانا کہا ہو گیا؟ ہم کہے کیسے دھر پھر رہی لگو، مولانا بھاگے جا رہے ہیں۔ دیہاتی کہاوت ہے، بھیل پوت بھاگے جائے کنچی لوجھار۔ ارے تمہارے گاؤں میں جو ہے مولانا تقریر کے لائق نہیں ہے، دو گو بولی تو بولوا دو کہ یہاں کی نسبت یہاں کے کڑی سے
باہر سے آنے والے مہمان کی کڑی مل جائے. ہم یہ کہا کہ اگر آپ لوگوں نے ہم کو پوچھا، باہر سے بڑے بڑے مولانا خرم خان صاحب کو بلایا اور گاؤں کے مسجد کے امام اور مکتب کے میاں جی کو اگر آپ نے نہیں بلایا تو آپ نے ان کے ساتھ ظلم کیا، آپ نے ان کی ہتک کی، آپ نے ان کی رسوائی کی. وہ یہی سمجھیں گے ہم کسی لائق نہیں ہیں، اسی لیے ہم کو نہیں بلایا گیا. تو ہم کہہ دیا آج بھی کسیا پٹی والے ہیں اور ایک دو گاؤں ہے جہاں ہم بولے تھے، تو کسیا پٹی والے نے کچھ دن تو عمل کیا لیکن پھر چھوڑ دیا، سمجھا کہ نہیں. تو اب تو ڈھکیے پر مولوی صاحب بولے جو بولو چاہے نہ بولو، اب ہم کتنا بولیں. کہا کہ آپ ان کو پہلے پوچھیے، ہم کو بعد میں پوچھیے، ان سے کم کام کرائیے، چاہے بیٹھائیے رہیے. حضرت کے صدارت میں جلسہ ہو رہا ہے. اب اللہ کی رحمت کا جتنا سوتا چلے گا مدرسے کے ذریعے سے، مدرسے کی وجہ سے ہم لوگ آئے، تب ساری رحمت کا فیوز حضرت ہی کی ذات سے ہوگا. مجلس کا نظم حضرت کی ذات سے برقرار رہے گا. مجلس میں اگر آپ نے بیٹھ کر کے اونگھا بات کیا، کھینی کھایا، اب کھینیوں کھاتا ہے، کوئی مولانا تجھے پان کھائی چھو، ہم تو ایگو چیز کھائی چھی، تورا پان میں تو 5 گو چیز ہے. پان جو ہے حضور کی سنت میں سے ہے، چاہے ضعیف حدیث ہو. اب بات لمبی ہو جائے گی، ہم تو جاؤ کو رولے، ہم تو صرف محبت کی غرض سے ہیں. اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے محبت کی بنیاد پر ملاقات کرنے جاتا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. کتنی بڑی بات ہوئی. اور آپ کہاں آئے؟ وہاں آئے جہاں سینکڑوں بچے ہیں اور سینکڑوں مسلمان ہیں. تو آپ وہاں آئے اور مل کر کے اور جم کر کے بیٹھے تو عرش کا سایہ نہیں ہوگا. یہ مدرسہ ہی عرش کا سایہ. مسجد میں جاتے ہیں، مسجد کی چھت ہی عرش کا سایہ. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو بات کو سمجھیے. یہ آپ کے گاؤں میں جو مدرسہ نوریہ ہے، دیکھیے کمال کے آدمی ہے، کسی کسی کو اللہ تعالیٰ کتنا نواز دیتے ہیں. مولانا نے کہا کہ حضرت یہ نیا مدرسہ ہم نے قائم کیا ہے. تو کیا نام ہے؟ تو نوریہ ہے. تو ہمارے گراں گجرام کلی ہو بھائی، یہ سب تو بریلی سب رکھو، نوری، برکاتی، حجوری، قادری، گیلانی، چشتی، یہی سب نا نام رہتا ہے. تو مولانا نے مگر جھٹ سے کہہ دیا حافظ نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمت اللہ علیہ کے نام پر. تو ہمارا منہ اپنے جیسا رہ گیا. ہم کہلی باپ رے، ہم سوچے کنچی اور جواب ملا کنچی. نہ سمجھا؟ ایک بڑے بزرگ سے نہ اس کے گھر کی حالت بہت مضبوط، مولانا نور محمد صاحب مولانا بھی نہیں تھے. وہ ایک بات ہم سنانا چاہتے ہیں مختصر میں. نہ ان کے گھر کی حالت اچھی تھی، غریب تھے، اور جب پڑھائی شروع کیا تو قرآن پڑھا، حفظ کر لیا. اس کے بعد فارسی شروع کیا اور بیچے میں جا کے پڑھائی ختم. نہ سمجھے؟ بیچے میں جا کر کے پڑھائی ختم. حافظ جی ہوئے تو حافظ جی کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ کل حافظ جاہل. حالانکہ اتنا جاہل نہیں ہوتا جتنا قوم سمجھتی. نہ سمجھا؟ اگر حافظ جی 1-2 پارہ پڑھے بغیر، دیکھیں نا ابھی پان کو تھوکے ہیں نا تو وہ گر گیا ہے، تو چونا لگا دیا. تو بہرحال حافظ صاحب جو ہوتے ہیں اگر 2-4 پارہ چھوٹ جائے، چھوڑ دیا، نہیں پڑھا، ادھورا رہ گیا، تو کو حافظ تو کہو، مگر وہ کے ساتھ بنڈا لگا رہتا ہے. بنڈا کا مطلب جو کتا کا دومری کوٹر ہو، وہ کو کنچی کو بنڈا کتا. ہم لوگ تو بچپن میں اسی بولتے تھے، بنڈا کتا. اب بنڈا حافظ جی، بنڈا حافظ جی. لیکن کوئی